سفرنامہ وادی جنت نظیر، اسقلم احسن ریحان، قسط نمبر 6۔ 8 مئی کا سورج طلوع ہوا اور ہم مسافروں پر سری نگر سے 89 کلومیٹر کی دوری پر واقع ضلع اننت ناگ کے قصبہ پہلگام کا راستہ اجاگر ہوا۔ سری نگر سے پہلگام کا راستہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اور پہلگام تو ملک بھر ہی میں نہیں بلکہ اپنے غیر معمولی حسین مقامات اور فلک بوس پہاڑیوں کی سحر انگیزی سے ساری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ قسمت کچھ ایسی تھی کہ جب ہم لوگوں کا ٹریولر مضافات پہلگام کو پا چکا تو ابر کرم بھی پرجوش تھا، چنانچہ ابھی پہلگام کی خاص آبادی میں اتر کر 1 کلومیٹر کے قریب ہی پیدل چلے تھے کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی، جس کی وجہ سے سب لوگ بکھر گئے اور کسی نہ کسی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ ہم اور طلحہ ایک چائے کی دکان پہ جا پہنچے اور کافی دیر تک ان ٹھیٹھ کشمیریوں کے درمیان محو گفتگو رہے، جہاں 30 روپے کی ایک پتلی کڑوی سی چائے پی کر وہاں سے ساکت اللسان کھسک لیے اور سیدھے ٹریولر میں جا کے بیٹھ گئے، جو بقیہ لوگوں کے لیے چشم براہ تھا۔ کچھ دیر بعد تھوڑے وقفے سے سب لوگ آ گئے اور تمام سیٹیں بھر گئیں، کیونکہ سخت بارش کی وجہ سے گھوڑوں کا راستہ بھی دشوار گزار تھا اور اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے مقامی باشندوں کا جم غفیر بھی وہیں موجود تھا، اس لیے اب یہاں رکنا بظاہر بے سود تھا۔ بالآخر بادل نخواستہ واپس چل دیے۔ ایک بار پورا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے، زبردست بارش ہو رہی ہے۔ یہ ارکان بھائی، یہ ان کا ہیلپر، یہ ان کے ہیلپر، یہ مولانا احمد بھائی، قاری ارشد بھائی، ڈاکٹر حذیفہ بھائی، اور یہ مالک، اور اسی خوبصورت قدرتی شاہکاروں سے آراستہ راستے پہ آ گئے جس کے پہلو میں دریائے لدر انتہائی بدمستی سے بہہ رہا تھا اور دوسری سمت کسی لمحے سبز و سیاہ پہاڑوں میں پیوست آسمان سے ہم کلام چنار و صنوبر اور گاہے وسیع ترین سرسبز وادیاں آ رہی تھیں۔ میری نگاہیں ان سینکڑوں مہ کے قطروں کو تک رہی تھیں جو میرے برابر والے کانچ پر پڑتے تھے اور بکھر کے تند ہوا کے ہاتھوں ناچار ایک طرف پھسلتے جاتے تھے۔ یہ کھیل ٹریولر کے تمام شیشوں پر دیکھا جا سکتا تھا، جن کے اس پار ایک تختی پہ جلی حروف میں لکھے یہ حقیقی کلمات پیش نظر ہوئے: اگر بر روئے زمیں فردوس است، ہمین است و ہمین است و ہمین است، جنہیں پڑھ کر رواں رواں ان کلمات کی صداقت پر گواہ تھا۔ ایک جگہ دریائے لدر کے کنارے پہاڑ کی اوٹ میں ایک سبزہ زار سے متصلاً ہم لوگ رک گئے۔ ہلکی پھلکی فواریں مسلسل آسمان سے پڑ رہی تھی، اور کیونکہ تیز بارش کے بعد فضا اس قدر صاف ہو جاتی ہے کہ مناظر مزید دل ربا ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس خوبصورت مقام پر منزل کی اور کئی گھنٹے یہاں کے فرحت بخش اور انبساط ناک ماحول کے حصہ بنے رہے۔ تو حسن کا پیکر ہے، تو رانائی کی تصویر، مخمور بہاروں کے ہنسی خواب کی تعبیر، رخشاں ہے تیرے ماتھے پہ آزادی کی تنویر، تو جلوہ گہے نور جہاں، نور جہاں۔ یہاں بڑوں کے سوا ہم سب نے گھڑ سواری بھی کی، جس کا الگ ہی مزہ تھا۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی قرن اول کی داستانیں بجلی کسی تیزی سے خیالات میں گردش کرنے لگتی ہیں۔ شہ سواران حجاز و ترکی اور ان کے ناقابل فراموش معارکے، وہ سب اسی چوپائے کی پشت سے وابستہ تھے۔ ہم لوگوں نے گھڑ سواری کیا کی، وہ تو اس طرح تھی کہ اس کی رسی گھڑبان کے ہاتھ میں تھی جو تیز قدموں سے آگے آگے چل رہا تھا، لیکن شوق کی تکمیل اور آرزو کی تمہید کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ یہاں سے کچھ میل چل کر لب دریا ہی ایک چائے کے کھوکے کے نصف قیام کیا۔ ارشد بھائی نے اذان دی۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ پھر ہم سب نے احمد بھائی کی امامت میں مغرب ادا کی۔ یہ حقیقت ہے کہ ان وادیوں میں جو کہ خلاق کائنات کی تخلیق کا بہترین نمونہ ہے اور اس کے قادر مطلق ہونے کا مبین و بدیہی ثبوت ہے، باری تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا مختلف مزہ ہے، الگ ہی لطف ہے اور جداگانہ احساس ہے۔ نماز کے بعد وہاں ایک کشمیری نژاد اخروٹ فروش آ گیا جو مال و منال کے اعتبار سے تو مسکین لیکن دل کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جو اخروٹ ہم لوگوں کو فروخت کی، اس کے بعد اوپر پہاڑ پہ اپنی جھوپڑی میں لے جانے کے لیے بضد تھا اور اس بات پہ مصر تھا کہ آپ سب کچھ دیر میرے گھر مہمان رہیں۔ اس کے جملے
آپ حضرات تک بالواسطہ پہنچ رہے ہیں، لہٰذا وہ کیفیت جو اس کے پرخلوص لہجے میں حلول کی ہوئی تھی یہاں الفاظ کے ساتھ منتقل نہیں ہوئی۔ اب اندھیرا ہونے لگا تھا اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کہساری غاروں میں روپوش 4 مجاہدین نے اسی مقام پر جام شہادت نوش کیا ہے، اس لیے خلاف معمول سب لوگ تاریکی پھیلنے سے پہل نکل رہے ہیں۔ انہوں نے ہم لوگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ بھی فوراً آگے روانہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کی کوشش ان سے خاصی مماثل ہے، لہذا فوجی دستہ جو کبھی بھی آ جاتا ہے ان حالات میں آپ کو چندہ مشتبہ گردان سکتا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں سے نکل آئے اور کچھ گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد سری نگر پہنچ گئے، جہاں کھانا کھا کے اپنے رہائشی ہوٹل میں ایک بار پھر فروکش ہوئے۔ اگلے روز یعنی 9 مئی کو سب نے شہر کے اندرونی مقامات جیسے پری محل، چشم شاہی، نشاد باغ، جامع مسجد، حضرت بل وغیرہ دیکھنے پر اتفاق کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم لوگ ڈل کے جنوب میں واقع ایک محل کی طرف چل دیے جسے پری محل کہتے ہیں۔ یہ جگہ ہم لوگوں کے ہوٹل سے 15 کلومیٹر اور 25 منٹ کی مسافت پر تھی۔ پری محل سے چند میل پہلے ہم لوگ ٹریولر چھوڑ کے ایک وین میں آ گئے، کیونکہ یہاں سے جو راستہ تھا وہ جہاں نہایت خوبصورت، سبزہ زار اور سخت بیابانی تھا، وہیں تنگ اور خمدار بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ ایک پرشان و شکوہ محل قدیم طرز تعمیر کے مظہر اور ایک گلکدے کے سامنے تھے، جسے پری محل بھی کہا جاتا ہے، پیر محل بھی کہا جاتا ہے اور پلیس آف فیریز بھی اسے کہتے ہیں۔ اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے فرزند ارجمند شہزادہ دارا شکوہ نے 1600 عیسوی کے وسط میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ شہزادے کے مسکن، رہائش گاہ اور درسگاہ و لائبریری کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ فی الوقت یہ محل کشمیر کی ملکیت ہے، جو سیاحین کے لطف کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں 1-1.5 گھنٹہ ٹہلے، سخت دھوپ تھی اس لیے زیادہ مزہ نہیں آیا۔ اس کے بعد چشم شاہی کا رخ کیا۔ چشم شاہی سری نگر کی ایک اہم ترین سڑک ورڈ پر واقع ہے جو ڈل کے داہنی جانب سے گزرتی ہے۔ یہ چشمہ سری نگر ایئرپورٹ سے شمال مشرق میں 14 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور گورنر ہاؤس سے متصل ہے۔ 1 ایکڑ کے متوسط رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اسے شاہ جہاں کے اپنے بیٹے دارا شکوہ کے لیے ایک ہدیہ تھا۔ باغ تینوں مغل باغوں شالیمار، نشاد باغ اور چشم شاہی میں سب سے مختصر اور محدود رقبے والا تھا۔ یہ باغ مغل طرز تعمیر رکھتا ہے اور فنکارانہ طور پر ایرانی اثر و رسوخ پر مبنی ہے، جو میٹھے پانی کے ایک چشمے کے ارد گرد سجا ہوا ہے۔ یہ چشمہ ویکیپیڈیا کے مطابق کشمیری پنڈتوں کے صاحب قبیلے کی ایک خاتون روپ بھوانی کی دریافت ہے۔ یہ قول حقیقت کے کتنا قریب ہے اس کی تحقیق اہل ذوق کے سپرد۔ بہرکیف اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس باغ کے مناظر قابل دید ہیں، جہاں ہریالی کی بہتات ہے اور باغ کے عین درمیان میں سب سے بالائی چھت سے بہتا ہوا چشمہ اپنے متعین پختہ راستے سے نچلی تمام چھتوں سے گزرتا ہوا داخلی حصے تک آتا ہے اور زائرین کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اسی چشمے کے ابتدائی حصے سے ہم لوگوں نے وضو کی اور باغ کے کنارے خوبصورت سبزے پہ باجماعت نماز ظہر پڑھی۔ جہاں نماز پڑھی تھی وہاں ایک پیر صورت سکھ بھی ایک گوشے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور کرتا پیجامہ اور برقعوں میں ملبوس ایک جماعت کو مخصوص انداز سے اپنے مذہبی فریضے کو ادا کرتے دیکھ رہے تھے۔ اور نماز کے بعد انہوں نے انتہائی گرم جوشی سے ملاقات کی اور حالت سفر میں بھی دوران تفریح اپنے ایشور اور خدا کے احکام بجا لانے پر بہت تعجب و تفرح کا اظہار کیا۔ پھر اگلی منزل یعنی نشاد باغ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نشاد باغ پہنچتے پہنچتے موسم بہت خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ ڈل کے ٹھیک سامنے محض ایک سڑک کے انفصال کے ساتھ یہ باغ واقع ہے۔ 12 چھتوں والا چنار و صنوبر کے درخت اور سینکڑوں رنگا رنگ کے پھولوں سے آراستہ یہ باغ جھیل کے ساحل سے شروع ہو کر پہاڑوں کے سرے تک منتہی ہوتا ہے۔ یہ ملکہ نورجہاں کے بڑے بھائی آصف خان نے 1633 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ تند ہواؤں کے سرد جھونکے جسم کو مس کرتے بڑے بھلے محسوس ہو رہے تھے اور آسمان پر سیاہ بادلوں کا لشکر نشاد باغ کی حسنکاری اور جمال انگیزی کو دوگنا کر رہے تھے۔ ابھی ڈل کے کنارے چند پانی بتاشے کھا کر بے تحاشا رونق گلہائے گلستان سے لطف اندوز ہی ہو رہے تھے کہ بارش کے قطرے ٹپک پڑے اور جو ہوا اب تک فرحت و انبساط کا سبب تھی وہ اب اس گلکدے کو گرد و غبار کی تفریح گاہ اور اس کے وسیع اور حسین گلکاری کو دھن کا پس منظر بنا رہی تھی۔ ہم اور حذیفہ بھائی واپس ڈل کے کنارے ٹھیلوں اور دکانوں کی قطار کی طرف آ گئے اور بریانی لے کر واپس پہنچے، جہاں ایک درخت کے نیچے سب نے کھانا کھایا۔ اب بارش باقاعدہ ہونے لگی تھی اور ایک جم غفیر تھا جس میں تیز ہوا اور ناگاہ بارش سے کھلبلی مچ گئی تھی اور قطار در قطار سب غوغا کنا باہر کی طرف نکل رہے تھے۔ ہم لوگ بھی واپس آ گئے اور ٹریولر میں بیٹھ کے سخت طوفانی بارش میں کسی نئی منزل کے لیے چشم برا ہوئے جاری۔